السلام علیکم۔ نازیہ نے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہ اس کا اٹل فیصلہ تھا، کیونکہ اس گھر میں جو سلوک نازیہ کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سلوک وہ بہت عرصے سے برداشت کرتی چلی آ رہی تھی۔ نازیہ کی بڑی بہن جس کا نام فوزیہ تھا، اس کا سلوک نازیہ کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں رہا تھا، اور تو اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فوزیہ ماں باپ کے سامنے سچی ثابت ہو جاتی تھی اور اپنا کیا کرایا بھی نازیہ کے سر منڈ دیتی تھی۔ اس وجہ سے دونوں بہنوں کے درمیان ایک طویل فاصلہ تھا اور دونوں بہنیں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتی تھیں۔ یہ نفرت اس قدر تک زور پکڑ چکی تھی کہ نازیہ اب اس گھر میں رہنا پسند نہیں کر رہی تھی، اور اس کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ نازیہ کی بہن فوزیہ کے علاوہ ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام عروسہ تھا، اور اس کے علاوہ 3 بھائی بھی تھے جو کہ نازیہ سے بہرحال بڑے تھے۔ وہ تینوں بھائی جو تھے وہ تو فوزیہ سے بھی بڑے تھے، یعنی تینوں ہی گھر کے مین سربراہ تھے، لیکن وہاں پر بھی فوزیہ کے جادو چلتے تھے، اور فوزیہ نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ فوزیہ کسی بھی صورت میں ان کو کوئی بھی بات کرتی تھی تو وہ فوزیہ کی بات کو تسلیم کرتے تھے۔ اب نازیہ کسی بات پر صحیح بھی ہوتی تھی لیکن اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور آئے دن نازیہ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی سختی جو ہے وہ برتی جاتی تھی، کبھی ماں باپ کی طرف سے اور کبھی بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے اس سے سختی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان حالات سے وہ تنگ آ چکی تھی، کیونکہ ان چیزوں کو وہ سالوں سے برداشت کرتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، اس وقت وہ 21 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ گھر ایسا تھا کہ یہ مکان اگرچہ ان کا اپنا تھا لیکن غربت کا دور دورہ تھا۔ تینوں بھائی مزدوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ والد بھی مزدوری ہی کرتا تھا۔ ماں تھی کہ وہ بھی گھروں میں کام کرتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کے لیے کما کر کے لاتی تھی۔ کبھی وہ نازیہ کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور کبھی اس کے ساتھ فوزیہ چلی جاتی تھی۔ یہ دونوں بہنیں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ایک مکان ہی مکان کی سہولت تھی جو کہ انہیں تھی، باقی تو کمانا تھا اور کھانا تھا، اور ہر گھر کا ہر فرد کمانے اور کھانے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ ایسے میں فوزیہ کا رویہ نازیہ کے ساتھ انتہائی نامناسب تھا، اور اس انتہائی نامناسب رویے کی جو سب سے بڑی وجوہات تھی وہ یہ تھی کہ فوزیہ بلا کی خوبصورت تھی، اور اس کا رنگ روپ، اس کا حسن، اس کی شکل جو کوئی بھی دیکھتا تھا اس پہ فدا ہو جاتا تھا۔ نازیہ بھی خوبصورت کہی جا سکتی ہے، لیکن نازیہ کا صرف رنگ ہی رنگ تھا جو کہ سفید تھا، باقی نازیہ کے نقوش کچھ اس قدر زیادہ واضح یا اس قدر خوش شکل نہیں تھے کہ ہر دیکھنے سننے والا نازیہ کو پسند کرتا۔ عروسہ ان دونوں سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن عروسہ ابھی چھوٹی تھی، وہ صرف 12 سال کی تھی۔ پھر بھائی تھے جو کہ ان سے بڑے تھے، اور تینوں بھائی جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ اس وقت تک غیر شادی شدہ تھے۔ مسئلہ یہ تھا نا کہ یہاں پر غربت کا دور دورہ تھا، صرف ایک مکان اپنا ہونے سے کیا تھا، کوئی بھی جب رشتہ کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ یہ تو دیکھتا تھا کہ ان کا مکان اپنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ ان کے گھر میں سامان کیسا ہے، ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اور لوگ جب یہاں پر آتے تھے تو لوگ یہاں سے مطمئن ہو کر کے نہیں جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کیونکہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے تھے، تو جو لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ آتے تھے وہ دوبارہ یہاں پر رشتے کے لیے رابطہ نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑا بھائی جس کا نام نصیر احمد تھا وہ اس وقت 34-35 سال کا ہو چکا تھا۔ نصیر سے چھوٹے کا نام سمیر تھا جو کہ اس وقت 31-32 سال کا تھا، اور سمیر سے چھوٹا بھائی بلاول تھا جو کہ اس وقت 28-29 سال کا تھا۔ اس کے بعد فوزیہ کی باری آتی تھی جو کہ 25 سال کی تھی، اور اس کے بعد نازیہ تھی جو کہ 21 سال کی تھی، پھر سب سے چھوٹی عروسہ تھی جو کہ ابھی صرف 12 سال کی تھی۔
یہ 6 بہن بھائی تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا آپس میں بڑا سلوک ہوتا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کے کھاتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو کھانے پہ لگا ہوا تھا اور سب ہی غربت کے ہاتھوں تنگ تھے، محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ ماں باپ تھے تو ان کو بھی اپنے بچوں کے مستقبل کا کوئی فکر نہیں تھی، یعنی کہ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکیں کہ ایک بچہ جو کہ 34-35 سال کا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کوشش کی جا سکتی تھی کہ اس کی شادی کسی جگہ ہو، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس غربت کے چلتے وہ کوشش بھی بالکل معدوم سی ہوتی اور اس کوشش میں کوئی کامیابی بھی ہوتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں نازیہ کو بھی اپنا مستقبل جو ہے وہ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے میٹرک بھی پاس کیا ہو۔ سب کا ہی یہاں پر یہی حال تھا کہ سب ہی ان پڑھ تھے اور سب کے گوڈوں گٹوں میں جہالت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے ان کا بس ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ تھا آپس میں لڑنا اور ایک دوسرے پر بہتان اور تہمتیں لگانا۔ اس میں فوزیہ ہمیشہ نمبر لے جاتی تھی، وہ بھائیوں کے آگے بھی سچی ہو جاتی تھی اور خود بھی جو ہے وہ ایسے ایسے الزام اس پر لگاتی تھی کہ ماں باپ بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے کہ سارا قصور نازیہ کا ہی رہا ہوگا۔ اس لیے آئے دن نازیہ کسی نہ کسی بات کو لے کر کے سنتی رہتی تھی، کبھی ماں باپ کے منہ سے اور کبھی بہن بھائیوں کے منہ سے۔ اس لیے اس نے ایک فیصلہ لیا تھا اور وہ فیصلہ اگرچہ بڑا خطرناک تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ اپنے حساب سے کر لیا تھا کہ وہ اب اس گھر کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ وہ ایسی جگہ چلی جائے گی کہ دوبارہ ان لوگوں کی زندگی میں واپس نہیں آئے گی اور پھر ان کی زندگی جو ہے وہ ایک الگ سی زندگی ہوگی، وہ الگ اپنی ایک دنیا بسائے گی اور الگ ہی ماحول اور معاشرے کے ساتھ مل کر کے رہے گی۔ اگرچہ وہ بھی کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ تو اسے صحیح طریقے سے لکھنا پڑھنا آتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی اسکول کی شکل دیکھی تھی۔ بس اتنا ہی تھا کہ جتنا دنیا داری نے اسے سکھا دیا تھا، لہٰذا نازیہ نے جب اس فیصلے کو کر لیا تو اسے ایک اطمینان سا محسوس ہوا۔ یہاں پر یہ بتا دوں کہ نازیہ کے تایا اور خالہ، یعنی کہ جو کہ ماں کی بہن تھی اور باپ کا بھائی تھا، یعنی کہ جو نازیہ کی ماں تھی زبیدہ، اس کی سگی بہن تھی، وہ اس کے تایا یعنی کہ اس کے ابو کے بھائی کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے جو کہ رکشہ چلاتا تھا نازیہ کے رشتے کی بات کی تھی، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ نازیہ اس گھر میں ایک مظلوم لڑکی کی حیثیت سے ہے۔ انہوں نے اس بات کو لے کر کے اس کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک فوزیہ بیٹھی ہے ہم نازیہ کی شادی نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی حیثیت میں ان کے بالکل برابر تھے، لہٰذا وہ اس بات کو بھی لے کر کے کسی قسم کی ہاں کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ بہرحال ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کریں گے تو کم از کم ان کا مکان اپنا ہو، ان کے گھر میں اچھا کھانا پینا ہو، ان کے معاملات اچھے ہوں۔ جبکہ تایا اور خالہ کا نہ تو گھر اپنا تھا اور نہ گھر کے معاملات اچھے تھے۔ ان کا تو پھر بھی مکان اپنا تھا، لیکن تایا اور خالہ کا مکان اپنا نہیں تھا اور وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ان کا بیٹا جو تھا وہ رکشہ چلاتا تھا اور ان کے 3 بیٹے تھے، اس لیے ظاہری سی بات ہے کہ وہ وہاں پر نازیہ کا رشتہ دینے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ ان کے حساب میں رکشہ چلانے والا جو بندہ تھا وہ زیادہ سے زیادہ 1800 کی مزدوری کر کے لا سکتا تھا، جس سے گھر کا نظام وقتی طور پر تو چلایا جا سکتا تھا، لیکن اچھے مستقبل کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہی بات تھی کہ تایا اور خالہ کو رشتے کا انکار کر دیا گیا تھا۔ نازیہ خود بھی اس رشتے کو نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ نازیہ کا کزن جو کہ تایا کا بیٹا تھا وہ اس کے بڑے بھائی نصیر کی عمر کا تھا، بلکہ نصیر سے بھی 1-2 سال بڑا ہی رہا ہوگا۔ 37-38 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔
وہ رکشہ چلاتا تھا اور شاید اپنی زندگی میں شادی کو لے کر کے وہ اس بات کا تہیہ کر بیٹھا تھا کہ اب اس کی زندگی میں نہ ہی کوئی لڑکی آئے گی اور نہ ہی اس کی شادی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کی شادی کے لیے بے حد کوشش کی تھی، لیکن جہاں بھی جاتے تھے ان کو ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ آج کل ویسے بھی شادیاں نہیں دڑے بازیاں ہوتی ہیں اور وہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شادی والے لوگ دیکھتے ہیں۔ لڑکی والے بھی آج کل سیانے ہو گئے ہیں اور لڑکے والوں کو آج کے دور میں تھوڑی شادی کرنے کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ لڑکی صرف رنگ روپ اور قد کاٹھی اچھی ہو تو وہ کسی نہ کسی کو بیاہ کر کے دی جا سکتی ہے، لیکن اگر لڑکا جو ہے وہ اس طریقے سے غریب گھر میں ہو اور مزدوری کرتا ہو، اس کی شادی کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہی بات تھی کہ تایا اور خالہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے رشتوں کو لے کر کے اگرچہ بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے تھے۔ ادھر یہ گھر جو تھا نازو کا گھر، اس میں بھی کچھ اسی قسم کی سچویشن تھی کہ اگر کوئی رشتہ آتا بھی تھا تو وہ اس رشتے کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی خواہشات تھوڑی زیادہ تھیں۔ نازو نے بھی اپنی تایا کے بیٹے کا رشتہ نہیں پسند کیا تھا، کیونکہ اس کی خواہشات بھی یہ تھیں کہ کم از کم ایک ایسا شخص جو کہ اچھا کماتا ہو، جس کا گھر اچھا ہو اور وہ اسے زندگی میں خوش رکھ سکے، اس کو ایسے رشتے کی ضرورت ہے۔ ایک روز جب کہ تقریباً آدھی دوپہر گزر چکی تھی کہ ماں نے اسے کچھ پیسے دیے، یہ کوئی لگ بھگ 3000 روپے تھے۔ یہ گھر کے راشن کے لیے پیسے دیے گئے تھے جو کہ نازو کو دیے گئے تھے، اور نازو کو بولا گیا تھا کہ محلے کی ہی ایک بڑی دکان ہے، وہاں سے جا کر کے سامان خرید کے لے آؤ، اور گھر کا فلاں راشن ختم ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ماں نے باقاعدہ نازو کو ایک پرچی دی تھی کہ جس کے اوپر راشن کی ایک پوری لسٹ بنی ہوئی تھی۔ 3000 روپے میں وہ راشن کا سامان بڑی آسانی سے آ سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ 100-200 روپے اس میں سے بچ بھی جاتے۔ اب نازیہ یعنی نازو اپنے گھر سے نکلی اور اس دکان کی طرف روانہ ہو گئی، اور ماں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں کے گھروں کا کام ختم کر کے وہ گھر آ چکی تھی، اور وہ اس وقت فوزیہ کے ساتھ مل کر کے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کر رہی تھی۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن نازیہ نہ ہی سامان لے کر کے واپس آئی اور نہ ہی نازیہ کا کچھ پتہ چلا۔ اتنا وقت نازیہ نے کبھی بھی نہیں لگایا تھا، اگرچہ اس دکان پر تھوڑی رش ہوتی تھی، کیونکہ وہ شہر کی اس محلے کی ایک بڑی دکان تھی اور وہاں پر ہر وقت عورتوں اور مردوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ نازیہ کو 1 گھنٹہ لگ جائے۔ اس دکاندار نے 5 سے 6 لڑکے رکھ چھوڑے تھے جو کہ آنے والے گاہکوں کو منٹوں میں نپٹا دیتے تھے، لہٰذا اگر کسی کو انتظار بھی کرنا پڑتا تھا تو زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ تک اسے اس کا مطلوبہ سامان مل جاتا تھا۔ لہٰذا اب تو 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور نازیہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اب فوزیہ نے نازیہ کو تھوڑا سا کوسنا شروع کر دیا، اور اس کے دیکھا دیکھی ماں بھی نازیہ کو کوسنے لگی۔ یہ تو ویسے بھی نازیہ کی تقدیر تھی کہ اس کو وہ ایسا ہی کوسنا اس گھر میں سننے کو ملتا رہتا تھا، لہٰذا اب اس کوسنے کے بعد ماں نے خود دکان پر جانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا باقی کی صفائی فوزیہ کے سپرد کر کے وہ حافظ صاحب کی دکان کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ حافظ صاحب کی دکان کے نام سے مشہور دکان تھی، جو کہ اس محلے کی کافی بڑی دکان تھی، اور حافظ صاحب سب کو جانتے تھے، یعنی وہ نازیہ اور نازیہ کے گھر والوں سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھے۔ نہ صرف کہ وہ واقف تھے، بلکہ حافظ صاحب کی دکان پہ کام کرنے والے لڑکے بھی ان کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے، کیونکہ ایک ہی محلے کی بات تھی جس میں یہ لوگ بھی رہتے تھے اور حافظ صاحب کی یہ کریانے کی بہت بڑی دکان بھی تھی۔ اب جب زبیدہ بی بی حافظ صاحب کی دکان پر پہنچی تو حافظ صاحب کا بیٹا اس وقت دکان پر بیٹھا تھا اور حافظ صاحب خود نہیں تھے، لہٰذا عثمان سے، جو کہ حافظ صاحب کا بیٹا تھا، زبیدہ نے جا کر کے نازیہ کی آنے کے بارے میں اور سامان کے بارے میں پوچھا، تو عثمان نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔
عثمان نے باری باری تمام لڑکوں کو مخاطب کیا جو کہ اس وقت لوگوں کو سامان دینے میں مصروف تھے، تو ان لڑکوں نے بھی یہی کہا کہ نازیہ اس دکان پر سامان لینے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اب تو زبیدہ بی بی کو اور زیادہ پریشانی ہونے لگی اور وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی کہ آخر نازیہ اگر یہاں پر دکان پر سامان لینے کے لیے نہیں آئی ہے تو نازیہ کہاں چلی گئی ہے۔ ان باتوں کو سوچتے سوچتے وہ گھر واپس آ گئی اور گھر واپس آ کر کے اس نے فوزیہ سے اس بارے میں بات کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ اس دور کا ہے کہ اس وقت موبائل فون تو کیا، ٹچ موبائل تو کیا، دوسرے عام بٹنوں والے سادہ موبائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نمبر لگے ہوتے تھے جو کہ پی ٹی سی ایل کے نمبر کہلاتے تھے، اور لوگ وہی اپنے گھر میں نمبر لگواتے تھے کہ جنہوں نے بہت ہی زیادہ کھانے پینے والے یا امیر لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے اس وقت نازیہ کی پریشانی کو لے کر کے زبیدہ بی بی گھر آ گئی تھی اور اس نے فوزیہ کو آ کر کے ساری بات اگرچہ بتائی تھی، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ موبائل کا دور نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر اپنے بیٹوں کو یا اپنے شوہر کو کال کر کے بلا لیتی اور ان سے اس بارے میں بات چیت کرتی۔ عروسہ بھی گھر پہ موجود نہیں تھی کیونکہ عروسہ جو ہے وہ سکول جاتی تھی اور ابھی تک وہ سکول سے واپس نہیں آئی تھی۔ قریب 2:30 بجے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ جس سکول میں عروسہ پڑھتی تھی وہ سکول کی چھٹی 2 بجے ہوتی تھی اور اسے گھر آتے آتے 2:30 بج جاتے تھے۔ زبیدہ بی بی اور فوزیہ اسی کشمکش میں ابھی آپس میں باتیں کر ہی رہی تھی کہ انہوں نے عروسہ کو گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ عروسہ کے کندھوں پر بیگ تھا جو کہ اسکول بیگ تھا، اس نے اسکول یونیفارم پہن رکھی تھی۔ اب عروسہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، زبیدہ بی بی نے پوچھا کہ عروسہ تم آ گئی ہو، تم نے کہیں نازیہ کو تو نہیں دیکھا؟ کہنے لگی دیکھا ہے، میں نے نازیہ باجی کو بازار کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس وقت ایسا تھا کہ میں ابھی سکول میں تھی اور مجھے سکول سے چھٹی نہیں ہوئی تھی، تو میں سکول کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی اور اپنی ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ سکول کی گیٹ سے باہر جھلک پڑتی تھی اور بازار میں نے نازیہ باجی کو جو ہے وہ ایک رکشے پر بیٹھ کر کے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب تو زبیدہ بی بی اور پریشان ہو گئی کہ نازیہ جو ہے وہ اس جگہ پر تھی جہاں سے یہ آدھے گھنٹے میں پیدل یہاں پر پہنچتی ہے، یعنی کہ بازار والے سکول کے پاس تھی اور ابھی چھٹی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ 2 بجے سے بھی پہلے کا ٹائم تھا جب اس نے نازیہ کو بازار میں دیکھا جو کہ کسی رکشے پر بیٹھ کر کے جا رہی تھی۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ نازیہ کہاں چلی گئی تھی اور کس طریقے سے کیا معاملات چل رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ جن کی بچی جوان گھر سے گم ہو جائے تو ان کو پریشانی تو ہوتی ہے، اگرچہ چاہے ان کے آپس میں کتنے ہی جو ہے وہ تعلقات خراب ہوں یا ان کی آپس میں نہ بنتی ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ ماں ہوتی ہے اور اسے اپنی بچی کی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دن گزر گیا اور کیونکہ اب وہ تو اس چیز کو بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ میں پولیس اسٹیشن جاؤں یا جا کر کے رپورٹ لکھواؤں، کیونکہ اسے بہرحال اتنا پتہ تھا کہ اگر کوئی شخص کہیں چلا جائے یا گمشدہ ہو تو اس کی رپورٹ جلدی نہیں لکھی جاتی ہے اور اس کو 1 دن یا اس سے زیادہ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ شاید وہ گھر پہ واپس آ جائے۔ بیٹی کا معاملہ تھا، زبیدہ بی بی کو کسی طور بھی چین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، وہ واقعی جا کے کسی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ نہیں کروا سکتی تھی، اور پھر ایک بات کو وہ سوچ کر کے رہ جاتی کہ اگر وہ یہ رپورٹ کروائے گی کہ اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کسی کو کیا منہ دکھائے گی اور گلی محلے میں اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ لہٰذا اس بات کو سوچ کر بھی خاموش تھی کہ جب تک اس کے بیٹے یا شوہر واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ اس سلسلے میں کوئی بات چیت کسی سے بھی نہیں کرے گی۔ ان باتوں کو سوچتے ہوئے دن سے رات ہو گئی اور رات میں اس کے بیٹے کام سے واپس لوٹ آئے اور اسی طرح اس کا شوہر بھی گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تمام لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ نازیہ گھر سے بھاگ چکی ہے اور نازیہ اب اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے۔
بھاگنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا تھا کہ عروسہ نے بتایا تھا کہ وہ رکشے پہ اکیلی ہی بیٹھ کر کے جا رہی تھی اور باقی ساری کہانی زبیدہ نے کیا سنائی تھی، اور اس کے مطابق سے ان لوگوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ گھر سے باقاعدہ اپنی مرضی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اسے کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھا گیا تھا کہ وہ باغی ہے، وہ کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگی ہے، وہ بلکہ اپنی مرضی سے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگی ہے۔ اب جب زبیدہ نے اپنے شوہر انور سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انور صاحب کہنے لگے کہ ہمیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، اور نہ ہی جو ہے ہم کسی پولیس اسٹیشن میں اس کے بھاگنے کی رپورٹ لکھوائیں گے۔ اس میں یہی ہوگا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں رشتہ داروں میں، برادری میں بالکل بدنام ہو کر کے رہ جاؤں گا، اور اگر میرے گھر میں کوئی آنا چاہتا ہے یا میرے ساتھ کوئی واسطہ یا تعلق رکھنا چاہتا ہے تو مستقبل میں وہ بھی نہیں رہے گا۔ بس یہی ہے کہ اس بات کی جو ہے وہ منور کو خبر کر دو، کیونکہ منور بھی ہمارے جیسا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کی بھی نہیں بنتی، بلکہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس حالات میں اور وہ دونوں رہ رہے ہیں، رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، وہ اپنے من میں مگن ہے اور اپنی زندگی میں جی رہے ہیں۔ منور تایا تھا جو کہ نازیہ کا تایا تھا، اور اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، لہٰذا منور کا گھر بھی اسی محلے میں تھا، لیکن چند گلیاں چھوڑ کر کے وہ مکان تھا، اور وہ کرائے کے مکان میں ایک بھینسوں والے طبیلے کے ساتھ رہتا تھا۔ لہٰذا منور کے گھر بھی اس اطلاع کو پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ صرف اس لیے کیا گیا کہ اس کا بیٹا بھی رکشہ چلاتا ہے، ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کہیں وہ اس کے رکشے میں تو نہیں بھاگی، اور دوسرا یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر اس کا بیٹا شہر میں کسی جگہ رکشہ چلاتا ہے اور اس کو دکھنے میں نازو کہیں نظر آ جائے تو وہ نازو کے بارے میں فوری طور پر جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اطلاع دے اور گھر واپس آ جائے اور ان لوگوں کو بتائے کہ نازو کو فلاں جگہ پہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب تایا کے گھر جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور یہ لوگ جو ہے وہ اپنے تایا یعنی کہ فوزیہ کے تایا اور عروسہ کے تایا منور کے گھر چلے گئے تھے۔ وہاں پر جا کر کے تایا منور کو اور ان کی بیوی شگفتہ کو یہ ساری صورتحال بتائی گئی تھی اور ان باتوں سے آگاہ کیا گیا تھا۔ تایا منور اور تائی شگفتہ نے اس بات پہ واقعی افسوس کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے یہ بات بری لگی تھی کہ نازیہ گھر چھوڑ کر کے چلی گئی ہے اور اس طریقے سے بھاگ گئی ہے۔ انور اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ تایا منور کے گھر کسی بھی رشتہ دار عزیز کا آنا جانا نہیں ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی تعلقات ہیں جیسے کہ ان لوگوں کے ساتھ تھے، یعنی کہ رشتہ دار برادری میں اٹھنا بیٹھنا کم ہے، لہٰذا یہاں پر بتانے میں حرج نہیں ہے۔ لہٰذا تایا کے بیٹوں کو یہ کہا گیا کہ تم تینوں جو ہے وہ اگر کام کے گھر سے باہر نکلتے ہو اور شہر میں کسی جگہ جاتے ہو تو بس نظر نگاہ رکھنا، اگر تمہیں نازو کہیں دکھائی دے یا پھر نازو کے بارے میں کوئی خبر ملے تو تم نے جو ہے وہ آ کر کے ہمیں بتانا ہے۔ ان تینوں نے اس بات کی حامی بھری، اور اس کے بعد جو ہے وہ تینوں جو ہے اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو گئے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا فرض پورا کریں گے۔ انور اپنی بیگم زبیدہ کو لے کر کے گھر واپس آ گیا تھا، اور اسی طریقے سے پھر رات ہو گئی، اور رات بھی اسی طریقے سے آنکھوں میں گزرتی چلی گئی، اور نہ ہی نازیہ گھر واپس آئی اور نہ ہی نازیہ کا کچھ پتہ چلا۔ ایک بیٹی گھر سے غائب ہو چکی تھی اور صرف ایک ہی رشتہ دار کو اطلاع کی گئی تھی، اور اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ شاید اسے بھی پتہ نہیں اس کے بارے میں کبھی کچھ پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ایسے دور نہیں تھے کہ یہاں پر موبائل عام ہو یا پھر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی لوکیشن ٹریس کر سکیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ 1990-92 کا واقعہ ہے جو کہ آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ 1990-92 کا یہ واقعہ ہوگا، اس لیے 1990-92 میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ٹیلی فون ہوتے تھے یا پھر لوگوں کے پاس بٹنوں والے فون بھی نہیں تھے، اینڈرائڈ سیٹ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اور ملک پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بٹنوں والے موبائل کب آنے شروع ہوئے اور کب جو ہے وہ ان موبائلوں کا رواج جو ہے پاکستان میں عام ہوا۔
لہٰذا لوگوں کے گھروں میں ہی فون تھا اور اس کے علاوہ فون کی سہولت نہیں تھی، اور ایک بیٹی تھی جو کہ گھر سے غائب ہو چکی تھی۔ پولیس کو اطلاع نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی جو ہے وہ کسی اور کو اس بارے میں بتایا گیا تھا۔ باقی اتنا تھا کہ وہ لوگ نازو کو لے کر کے پریشان ضرور تھے اور اپنے طور پر اسے تلاش کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اب ہر ایک نے اسی بات کو اپنا لیا اور اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے کام پر جائیں گے، لیکن آنکھیں چار رکھیں گے، اور جیسے ہی نازو کے بارے میں کوئی اطلاع ان کو ملے گی وہ اطلاع جو ہے وہ اپنے گھر میں دیں گے، یا خود اس پر اگر وہ عمل درآمد کر سکتے ہوں گے تو کریں گے۔ دن گزرتے چلے گئے اور کوئی بھی خبر نازو کے بارے میں نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی نازو کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا تھا۔ لہٰذا اب ہوا یہ کہ نازو کی تلاش تو خفیہ جاری تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ گھر کے افراد خود ہی کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی خبر نہیں تھی کہ جو کہ نازو کی مل رہی ہو۔ تقریباً 10 دن اس واقعے کو گزر گئے اور 10 دن کے بعد ایک روز جو ہے وہ اسلم، جو کہ تایا کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جو کہ رکشہ چلاتا تھا، وہ دوپہر کے ٹائم جب کہ زبیدہ کام سے گھر واپس آ چکی تھی ان کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھوڑا سا جوش نظر آ رہا تھا، شاید اس نے کسی بات میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ زبیدہ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا تھا کہ شاید اسے نازو کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے، اسی لیے یہ آج ہمارے گھر آیا ہے، اور اس کے چہرے پر دبا دبا جوش اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نازو شاید اسے مل گئی ہے، یا اس نے نازو کا کچھ نہ کچھ پتہ چلا لیا ہے۔ لہٰذا زبیدہ نے لگی لپٹی رکھے بغیر سیدھا اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم کس بات کو لے کر کے اس قدر خوش ہو اور اس قدر خوشی کا اظہار کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ مجھے نا ایک بڑی عجیب و غریب بات پتہ چلی ہے، جس کو میں آپ کو بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ یہاں سے دور چند ایک محلے چھوڑ کر کے ایک محلہ ہے۔ اس نے ایک محلے کا نام بتایا جو کہ واقعی وہاں سے کافی دور تھا، اس کے بارے میں زبیدہ بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس محلے میں ایک گھر ہے، ان گھر والوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ میں اس سے پہلے کہ آپ کو بتاؤں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ مجھے اس واقعے کی خبر کیسے ملی ہے۔ مجھے اس واقعے کی خبر ایسے ملی ہے کہ ان کے گھر کا بیٹا، یعنی کہ ان کا بڑا بیٹا نوید، جہاں پر میں رکشہ چلاتا ہوں، اس شخص کے پاس جس کا رکشہ ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کرائے کا رکشہ چلاتا ہوں، تو جس شخص کا میں رکشہ چلاتا ہوں وہاں ان کا بڑا بیٹا آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ آج میرے استاد کے ساتھ جن کا میں رکشہ چلاتا ہوں ان کو آ کر کے بات کر رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں اس بات کو سن رہا تھا جو کہ نوید میرے استاد کو کرتا جا رہا تھا۔ لہٰذا نوید کی بات ختم ہوئی تو میں نے اس بات میں دلچسپی لی اور میں نے نوید کو اس بارے میں بتایا کہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ ہمارے گھر کا فرد ہو سکتا ہے، وہ ہماری جو ہے وہ اپنی ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا۔ بقول نوید کے آدھی رات کا وقت تھا اور اس کی امی ابو جو ہے وہ گاڑی میں اس کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکی کو بالکل سڑک کے ایک سائیڈ پر بینچ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکی کچھ رو رہی تھی۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اس وقت آدھی رات کو یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے اور یہاں پر اس بینچ پہ کیوں بیٹھی ہے۔ لہٰذا وہ وہاں پر گاڑی روک کر کے اترے اور اس لڑکی کے پاس گئے۔ اس لڑکی سے انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں پر اس وقت آدھی رات کو کیوں بیٹھی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اس کے ماما کے پاس اسے چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، لیکن ماما بھی جو ہے وہ بہت ظالم نکلا۔ وہ اسے مارتا پیٹتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کے مانگ کر لاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ آج ماما نے اس کے ساتھ اس بات کو لے کر کے کافی غصہ کیا ہے، کیونکہ وہ مانگنا نہیں چاہتی اور وہ اپنے ماما سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ اس بات کو لے کر کے آج ماما نے اس سے بہت غصہ کیا ہے اور اسی غصے میں اس وقت وہ گھر سے نکل آئی ہے
اس نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اپنے ماما کے پاس نہیں جائے گی اور اس ظالم ماما کے پاس بالکل نہیں رہے گی۔ لہٰذا اس لڑکی کو میرے والدین نے تسلی دی اور کہا کہ بیٹی ایسا ہے کہ تم اس وقت تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو اور آج کی رات تم ہمارے گھر میں گزارو۔ صبح یہ ہے کہ اگر تم کہو گی تو ہم پولیس کے پاس جائیں گے اور پولیس کو لے کر کے ہم تمہارے ماما کے پاس جائیں گے اور تمہاری ماما کی اچھی طریقے سے طبیعت درست کریں گے۔ لیکن اگر تم نہیں چاہتی کہ ہم پولیس والے لفڑے میں پڑے اور پولیس کے پاس جائیں تو پھر ہم خود ہی برادری کے چند لوگ لے کر کے وہاں پر جائیں گے اور تمہارے ماما کو سمجھا کر کے آئیں گے۔ امید ہے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اگر اس نے آئندہ ایسی حرکت کی تو ہمارا گھر تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ تم یہاں ہمارے پاس چلے آنا اور پھر ہم جو ہے وہ تھانے کا رخ کریں گے، کیونکہ پھر ہم ایک چیز کو محسوس کر لیں گے کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ لہٰذا تم جب ہے میرے پاس آج رات جو ہے ہمارے گھر میں رہو اور ہم خود بچوں والے ہیں، اس لیے تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تم اپنے ماما کے پاس نہیں رہنا چاہو گی، اپنے ماما کے پاس واپس نہیں جانا چاہو گی اور تم ایسا محسوس کرو گی کہ تمہارا ماما جو ہے وہ تمہیں نہیں رکھے گا، تو تم ایسا کرنا کہ یہاں اس شہر میں بہت سے یتیم خانے اور دارالامان ہیں، ہم تمہیں کسی یتیم خانے میں داخل کروا دیں گے یا تمہیں کسی دارالامان میں چھوڑائیں گے۔ نوید کے والدین نے اس لڑکی کو تسلی دی اور اس لڑکی نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ چلی جائے۔ لہٰذا وہ لڑکی اس وقت تو ان کے ساتھ روانہ ہو گئی اور پھر نوید نے بتایا کہ اگلی صبح جب ہم سب گھر والے ابھی سو رہے تھے تو وہ لڑکی گھر سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی ہمارے گھر میں موجود نہیں تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ہماری والدہ کی ایک انگوٹھی تھی جو کہ سونے کی انگوٹھی تھی اور اکثر وہ والدہ اپنے ہی گھر میں اپنے کمرے میں درازوں وغیرہ میں اتار کے رکھ دیا کرتی تھی۔ جس وقت رات میں میری والدہ اور میرے والد نے اس لڑکی کو اس بینچ پر سے اٹھا کر کے گھر لایا تھا، اس وقت وہ انگوٹھی جو تھی وہ میرے والدہ کی انگلی میں موجود تھی اور میری والدہ نے راستے میں آتے ہوئے میرے والد سے اس بارے میں بات کی تھی کہ یہ انگوٹھی جو ہے اب کافی پرانی ہو چکی ہے، اگرچہ یہ سونے کی ہے لیکن اس کو بدل کر کے کوئی نئی اور اچھی انگوٹھی جو ہے وہ مجھے دلاؤ۔ اس نے یہ بات سن لی تھی، اس لیے جب صبح گھر میں ہم لوگ اٹھے تو وہ لڑکی وہاں پر موجود نہیں تھی اور وہی انگوٹھی جو کہ میری ماں کی تھی وہ وہاں سے غائب تھی۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے میرا والد جو ہے وہ سیخپا ہوا اور اس نے اس بات کو لے کر کے پولیس میں رپورٹ کروانے کا کہا۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے پاس نہ تو اس لڑکی کی کوئی شناخت تھی اور نہ ہی ہم اس لڑکی کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے، اس کی کوئی تصویر نہیں تھی اور نہ ہی اس لڑکی کے بارے میں ہم کوئی زیادہ تفصیل سے جانتے تھے۔ اس لیے بہت باہمی مشورے کے بعد پولیس کی رپورٹ تو ہم لوگوں نے نہیں کروائی، لیکن میرے ماں اور باپ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ ماموں کا جو گھر بتا رہی تھی اس نے باقاعدہ سے ایک حوالہ دیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ فلاں علاقے میں فلاں گلی کے اندر اتنے نمبر مکان میں ایک بیٹھک ہے جہاں پر وہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتی ہے، لہٰذا کیوں نہ اس کے پیچھے جانے کی بجائے اس کے ماموں کو پکڑا جائے۔ اس بات کے فیصلے کے بعد میرے والدین جو ہیں وہ اس گلی، اس محلے، اس جگہ پر پہنچ کے جہاں پر اس نے اپنے ماموں کا گھر بتایا تھا، اور جب وہ ماموں کے گھر پہنچے تو واقعی وہاں پہ ایک بیٹھک بھی موجود تھی۔ اس گلی میں ویسے ہی بے شمار بیٹھکیں تھیں جو کہ کرائے پہ لگی ہوئی تھیں اور یہ بیٹھک بھی جو ہے اس گلی میں موجود تھی۔ اس بیٹھک کے بارے میں اس نے جو بھی بتایا تھا کہ اتنے نمبر مکان اور یہاں پہ بیٹھک ہوگی۔ بیٹھک پر دستک کے جواب میں ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ جی ہاں، دروازہ کھلنے والی ایک عورت تھی جس نے دروازہ کھولا اور اس عورت نے سوالیہ نظروں سے حیرت بھرے لہجے میں ہمارے آنے کا مقصد پوچھا، تو ہم نے بتایا کہ یہاں پر مقصود نام کا ایک بندہ رہتا ہے جو کہ ہمیں ایک لڑکی ملی ہے جس نے اپنا نام سریا بتایا تھا اور سریا کا وہ ماموں ہے، لہٰذا ہم اس شخص مقصود سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔
اب وہ لڑکی جو کہ جس نے دروازہ کھولا تھا، لڑکی تو نہیں تھی، بہرحال عورت تھی، بال بچہ دار لگتی تھی اور کافی 35-36 سال کی رہی ہوگی۔ اس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور اس نے کہا کہ بی بی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر میں اپنے شوہر ارشد کے ساتھ رہتی ہوں، ہمارے 4 بچے ہیں اور میرا شوہر جو ہے وہ باہر فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے اور یہ گھر جو ہے یہ ہمارے پاس پچھلے 3 سے 4 سال سے ہے۔ آپ گلی محلے میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصود نام کا کوئی بندہ نہیں رہتا، دوسرا یہ ہے کہ مقصود کی کوئی بھانجی یا بھتیجی ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام ثریا رہا ہو، اس لیے کہ ان کی کوئی بھانجی یا بھتیجی ہے ہی نہیں ہے اور ان کا نام اس میں ایسا کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی کسی ثریا نام کی لڑکی کو جانتے ہیں۔ باقی یہ ایک بیٹھک ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، غربت کا ماحول ہے، ریڑھی لگاتے ہیں اور ریڑھی لگا کر کے اپنا گزر و بسر کرتے ہیں۔ 4 بچے ہیں ہمارے اور ہمیں اس محلے میں تقریباً ہر بندہ جانتا ہے، ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں۔ آپ آئیں تو اندر آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب میرے والد صاحب اور میری والدہ نے اندر ایک نگاہ مارنا مناسب سمجھی۔ جب وہ اندر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بیٹھک تھی جو کہ زیادہ بڑی نہیں تھی، 3-4 چارپائیاں تھیں اور کچھ گھر کا سامان تھا جو کہ اسی بیٹھک میں لگا ہوا تھا۔ اسی بیٹھک کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم تھا اور اسی بیٹھک میں اندر ہی انہوں نے ایک کچن بھی بنا رکھا تھا، یعنی ایک طرف کچن کا سامان اور چولہا وغیرہ پڑا تھا۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ نہ ہی اس لڑکی کا نام ثریا ہوگا اور نہ ہی اس کا یہاں پہ ماموں ہوگا۔ اس نے ہم لوگوں کو ماموں باقاعدہ بنایا ہے اور اس نے جو بھی ہمیں کہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ایک بات تھی جو کہ اس نے ہمارے ساتھ کی ہے۔ یہاں پر اب بنتا یہی تھا کہ میرے گھر والے واپس آ جاتے اور انہوں نے وہاں سے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارشد کے بارے میں 2-4 لوگوں نے گلی محلے سے تصدیق کر دی تھی اور یہ تصدیق میرے والدین نے کی تھی اور انہیں واقعی میں پتہ چل گیا تھا کہ ارشد کی کوئی بھانجی یا بھتیجی نہیں ہے جس کا نام کہ ثریا ہو۔ وہ واقعی 4 سال سے اس گلی میں رہ رہے ہیں اور اچھے کرائے دار ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ فروٹ کا کام کرتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے اور اس کا کسی بھی ثریا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے گھر والے گھر واپس آ گئے اور اس بات کو لے کر کے بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے مجھے اور میرے باقی بہن بھائیوں کو اور ہمارے ساتھ ہماری فیملی کے کافی سارے ممبر ہیں جو کہ ساتھ ساتھ گھر ملے ہوئے ہیں، تقریباً 7 سے 8 گھر اس محلے میں ہیں، تمام کو ہی یہ خبر کر دی کہ اس خلیت سے ملتی جلتی اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ دکھے اور وہ آپ لوگوں کو کوئی کہانی سنائے یا کوئی بات کرے تو اسے پکڑ کر کے یہاں لے آئیں۔ لہٰذا یہ بات آئی گئی ہو گئی اور وہ واقعی دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، وہ لڑکی کہاں چلی گئی، اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ سونے کی انگوٹھی لے کر کے گئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی سنار کے پاس وہ اس انگوٹھی کو بیچ کر کے کچھ پیسے وہاں سے وہ کما لے گی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ تک وہ اپنا گزارا چلا سکے۔ وہ کوئی فراڈی یا نوسر باز لڑکی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس کی شکل صورت سے ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی دھوکہ دے گی۔ اس کی باتوں میں سچائی لگتی تھی اور وہ واقعی میں کوئی دکھی اور غمزدہ لڑکی لگ رہی تھی۔ یہی بات سوچ کر کے میرے والدین نے اس پر اعتبار کر لیا تھا۔ جب نوید نے یہ ساری بات میرے استاد کو بتائی تو مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ یہ لڑکی ہماری نازو ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے فوری طور پر نوید سے بات کی اور اس لڑکی کا حلیہ پوچھا تو جو حلیہ اس نے مجھے بتایا وہ لگ بھگ نازو کے قریب قریب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نازو ہی تھی جو کہ ان کو ملی تھی اور نازو ہی نے ان کے ساتھ ایسا ہاتھ کیا ہے اور نازو ان کی والدہ کی انگوٹھی لے کر کے چلی گئی ہے۔ مجھے اس بات میں دلچسپی لیتا دیکھ کر کے اس نے یعنی نوید نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ تم اس بارے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہو، تو میں نے اس سے یہ بتایا تھا کہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے خاندان سے ایک لڑکی کچھ دنوں سے لاپتہ ہے، شاید اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ لڑکی کہیں وہ نہ ہو۔ لہٰذا اس نے اس بات کی تصدیق تو نہیں کی کہ یہ لڑکی نازو ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال اس نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ بھئی بہرحال ایک لڑکی آئی ضرور تھی جو کہ ایک رات رہ کے میری والدہ کی انگوٹھی لے کر کے چلی گئی۔
اب بات جب یہاں تک پہنچی تو زبیدہ نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ نازو اگر ہو بھی تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں کس منہ کو لے کر کے اب وہ نوید کے گھر جاؤں، یا پھر میں ان لوگوں سے جا کر کے بات کروں کہ وہ میری بیٹی تھی اور گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ تم اس چیز کا خود اندازہ لگاؤ کہ اگر میں ان کے گھر اس بات کو لے کر کے جاتی ہوں تو الٹا مجھے ایک انگوٹھی سونے کی انہیں دینی پڑے گی جو کہ میری بیٹی لے کر کے بھاگی ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ انگوٹھی نازو نہیں چوری کی ہے تو مجھے اس انگوٹھی کے پیسے ان کو ادا کرنے پڑیں گے۔ لہٰذا میں نے ایک بات جو ہے وہ سوچ لی ہے کہ میں اب اس کے پیچھے نہیں جاؤں گی، اور تم نے جو اطلاع دی ہے تمہارا اطلاع دینے کا شکریہ۔ باقی رات کو نازو کا باپ آئے گا، اس کے بھائی آئیں گے تو اس سے اس سلسلے میں بات کریں گی۔ اب یہ کہہ کر کے اس نے اپنے بھتیجے کو وہاں سے چلتا کیا اور خود جو ہے وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری سی بات ہے کہ وہ نازو کی خبر کو پا کر کے خوش بھی تھی، اسے اس بات کا اطمینان ہوا تھا کہ اس کی بیٹی صحیح سلامت ہے اور ایک جگہ پر وہ لڑکی جو ہے وہ رات میں رکی بھی ہے۔ 10 دن بعد جا کر کے یہ ایک خبر تھی جو کہ اس کا بھتیجا لے کر کے آیا تھا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس بات کو لے کر کے پریشان بھی ہو گئی تھی کہ اگر ایک سونے کی انگوٹھی گئی ہے تو وہ اس قدر حیثیت کی مالک تو نہیں تھی کہ وہ ان سونے کی انگوٹھیوں کو برتی پھرے گی۔ پھر بھی اس نے من ہی من میں ایک چیز سوچ لی تھی، بس اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی وہ گھر آئیں گے وہ اس بارے میں ان سے مشورہ کرے گی۔ لہٰذا جب رات کو اس کا شوہر انور اور اس کے بیٹے نصیر، سمیر اور بلاول کر آئے تو اس نے ان کو بٹھا کر کے ساری بات بتا دی اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ منور کا بیٹا آیا تھا، اور اس نے آ کر کے یہ ساری بات جو ہے اس کو بتائی ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد ان لوگوں کا بھی متفقہ فیصلہ یہی تھا کہ وہ ہو نہ ہو نازو ہی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر انور نے یہ کہا تھا کہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ایک اجنبی بن کر کے ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے معلومات لے لیتے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا، اور یہی بات زبیدہ نے بھی سوچی تھی کہ اجنبی بن کر جایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے پاس سے ایک کہانی گھڑی اور کہانی گڑھ کر کے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جو کہ نوید کا گھر تھا۔ منور کے بڑے بیٹے نے جس طریقے سے نوید کے گھر اور اس محلے کے بارے میں بتایا تھا، زبیدہ کیونکہ اس محلے کے تقریباً زیادہ تر گھروں سے واقف تھی، اس لیے اس گھر کو تلاش کرنے میں اسے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے تھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ جا کر کے اس گھر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ انور بھی ساتھ ہی تھا اور اس وقت تو فوزیہ اور عروسہ بھی ساتھ ہی تھیں۔ دستک کے جواب میں ایک عورت نے دروازہ کھولا جو کہ شاید نوید کی ماں ہو سکتی تھی، کیونکہ عمر کے مطابق تو وہ نوید کی ماں ہی لگ رہی تھی۔ لہٰذا اب زبیدہ نے آگے بڑھ کے اپنا تعارف کرایا۔ اس نے کہا کہ بھئی ہمیں پتہ چلا ہے کہ چند دن پہلے ایک لڑکی آپ کے گھر میں رہی ہے اور صبح یہاں سے چلی گئی تھی۔ اصل میں ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا ہاتھ ہوا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ مجھے بتایا ہے۔ آپ کا بیٹا نوید جو ہے اس نے بتایا تھا، اور وہ بات جو ہے وہ نوید کے چلتے نوید نے فلاں جگہ پر بتائی تو اس نے ہمیں بتائی، اور اس طریقے سے ہم یہاں پر پہنچ گئے۔ اس عورت نے کہا ہاں واقعی میں نوید نے کسی سے بات کی ہوگی اور آپ وہی بات سن کر کے آئے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے اب زبیدہ نے بات بناتے ہوئے کہا کہ ہمارا تو 10,000 روپے جو کہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، کمیٹی کے پیسے نکلے تھے، وہ لے کر کے چلی گئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ صحیح کہتی ہیں، شاید وہ ایسی ہی لڑکی ہے کہ وہ لوگوں کی ہمدردی بٹور کر ان کے گھر میں گھستی ہے اور پھر واردات کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ بہرحال آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، آپ لوگ بھی اندر آ جائیے، ہماری ہی طرح لگتا ہے آپ لوگ بھی اسی لڑکی کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ اندر داخل ہوئے، چائے پانی کا انتظام ہو گیا اور انہوں نے وہاں پہ چائے پی اور جو بھی معلومات یہ اکٹھی کرنا چاہتے تھے انہوں نے کی، لیکن کوئی بھی بات ایسی کوئی نئی سامنے نہیں آئی جس سے نازو کے بارے میں کچھ پتہ چل سکتا اور نازو جو ہے اس کے بارے میں کوئی خبر مل سکتی۔ کہاں پر کس بینچ پر ملی تھی اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا، اور بہرحال وہ بھی کسی کام کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر
اب اس کو ظاہری بات ہے کہ تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ بغیر بتائے صبح صبح غائب ہو گئی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے یہاں سے چلے جانا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ گھر کے دروازے تو اندر سے بند ہوتے ہیں، اور اندر سے دروازہ اوپن کر کے باہر نکل جانا یہ کسی کے لیے کوئی پریشانی کی بات بہرحال نہیں ہے۔ نازو جا چکی تھی اور نازو کا کوئی سراغ بھی نہیں مل رہا تھا۔ پولیس کو اطلاع کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ عزت بے عزتی کا معاملہ تھا، اور اپنی عزت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمیں حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری بچی کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے، لیکن جس قسم کی وارداتیں وہ کرتی پھر رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ ہماری مزید بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ وہ لوگ گھر آ گئے، اور گھر آ کر کے انہوں نے اس چیز پہ جو ہے وہ بالکل ہی مٹی ڈال دی کہ اب ہم لوگ نہ تو نازو کی تلاش کریں گے اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے۔ نازو سے پہلے بھی ان کو کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ جس قسم کی زندگی وہ اس گھر میں گزار کر گئی تھی، ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ گھر میں ہر ایک فرد جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ اس بات کی سچائی کو جانتا بھی تھا، لیکن اسے اندرونی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نازو کی ماں نے بھی اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ نازو کو تلاش نہیں کرے گی، اور اسی طریقے سے اب لوگ اپنے اپنے کام پر توجہ دیں گے، اور بالکل جو ہے وہ اس بات سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ وہ تو نہ لوگوں کی جو ہے وہ انگوٹھیاں چوری کی برت بھر سکتی تھی، نہ وہاں پر پیسے دے سکتی تھی، اور نہ ہی نازو کے کیے ہوئے کسی اور کارنامے کو سہنے کی ہمت رکھتی تھی۔ سب سے زیادہ خوش جو تھی وہ فوزیہ تھی، کیونکہ فوزیہ کا تو کام بن گیا تھا، اب نازو کی شکل اسے نہیں دیکھنی پڑتی تھی، جس کے ساتھ اسے ایسے ہی خدا واسطے کا بیر تھا، اور ایک چڑ تھی جو کہ اس کے اندر تھی۔ پتہ نہیں یہ دونوں سگی بہنیں ہونے کے باوجود بھی اس قدر ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتی تھیں، اور اب وہ نفرت جو ہے وہ نازیہ کے اندر اس قدر بڑھ چکی تھی کہ نازیہ نے اپنی بہن کے جانے کے بعد جو ہے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں کیا تھا۔ وہ من ہی من خوش تھی، اور گھر میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی تھی تو وہ صرف فوزیہ کو تھی۔ فوزیہ اس بات کو لے کر کے خوش تھی، اور اسی طریقے سے یہ معاملات جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ چند مہینے گزر گئے۔ اب تو نازیہ کا ذکر بھی کوئی گھر میں نہیں کرتا تھا، سب اپنے اپنے کام میں مگن تھے، سب اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھے۔ ایک روز جب کہ زبیدہ کام سے واپس آ چکی تھی اور دوپہر ڈھلنے کو تھی، دروازے پر ایک دستک سنائی دی۔ زبیدہ نے جا کر کے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ یہ اتنی زیادہ کوئی عمر کی عورت نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ یہ 28-30 سال کی کوئی عورت رہی ہوگی۔ البتہ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی تھا جس نے سلوار سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس کی آنکھ کے قریب ایک زخم تھا جو کہ اس کے چہرے کو تھوڑا سا بھیانک بنا رہا تھا۔ زبیدہ نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور ان کے آنے کا مقصد پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بتاتے ہیں، ذرا گھر کے اندر تو آنے دیجیے، اگر ہم غلطی پر نہیں تو آپ کا نام زبیدہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو زبیدہ ہوں، لیکن آپ دونوں کون ہیں اور یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ شاید ساری باتیں آپ نہ یہاں دروازے پر ہی کھڑی ہو کر کے کریں گی اور ہمیں اندر آنے نہیں دیں گی۔ چلے ایک لفظ میں ادا کرتا ہوں، اس لفظ کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں گھر کے اندر لے جا کر کے بٹھا دیں گی اور ہماری بات بھی سنیں گی۔ انہوں نے کہا، زبیدہ نے کہا، ٹھیک ہے، بتائیے وہ کون سا ایسا لفظ ہے کہ جسے آپ ادا کریں گے تو میں آپ کو گھر کے اندر لے جاؤں گی اور گھر کے اندر جا کے بٹھا دوں گی۔ اب ان دونوں میاں بیوی نے بیک زبان کہا، نازو۔ نازو کا نام ان کے منہ سے سن کر کے واقعی زبیدہ کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج اتنے مہینے گزر جانے کے بعد یہ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور نازو کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے۔ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کو اندر آنے کے لیے راستہ دیتی اور یہ دونوں جو ہے یہ اندر میں داخل ہو جاتے۔ لہٰذا زبیدہ نے دونوں کو ہی اندر آنے کے لیے کہا اور اندر لے جا کر کے ایک کمرے میں چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ فوزیہ اور عروسہ بھی آ کر کے اس کمرے میں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے بھی سوالیہ نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے بتایا، نازو کے بارے میں کوئی پیغام لے کر کے آئے ہیں۔
اس وقت بھی بھائی اور باپ گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے زبیدہ نے بڑی بیٹی کو یعنی فوزیہ کو چائے بنانے کے لیے کہا اور وہ منہ بناتے ہوئے چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ چھوٹی عروسہ کو ماں نے کچھ پیسے نکال کر کے دیے کہ تم بازار سے بسکٹ وغیرہ لے آؤ۔ وہ بھی بسکٹ لینے کے لیے چلی گئی۔ اب اس کمرے میں صرف 3 لوگ باقی رہ گئے تھے اور یہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ اس عورت نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بچہ جو ہے وہ 2 یا 2.5 سال کا رہا ہوگا، کوئی خاص بڑا بچہ نہیں تھا، اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ کچھ شرارتیں کرنے میں مصروف تھا، جیسے کہ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب زبیدہ نے ان کے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، جی تو آپ کچھ بتا رہے تھے نازو کے بارے میں، اور اپنے نازو کا نام لیا۔ اس نے اب ان دونوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم نازو کے بارے میں آپ سے کچھ بات چیت کریں، آپ کو یہ ساری بات جو ہے وہ راز میں رکھنی ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بات اس قدر پھیلے، اور یہ بات تو خاص طور پر آپ نے اس بات میں کسی بھی طریقے سے پولیس والوں کو ملوث نہیں کرنا۔ وہ اس لیے آپ نے اس بات میں پولیس والوں کو ملوث نہیں کرنا کہ ہم دونوں میاں بیوی بھی پولیس سے ہیں، لیکن نازو جو ہے وہ ہمارے گھر پر موجود ہے اور ہم نازو کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ پولیس کو اس لیے آپ لوگ نہیں بتائیں گے کہ ہم بھی پولیس والے ہیں، پھر ہماری مجبوری ہو جائے گی کہ ہم نازو کو پولیس کے حوالے کریں اور کوئی قانونی کارروائی جو ہے اس کے اوپر ہو۔ لہٰذا اگر آپ بھی ہماری طرح نازو کو بچانا چاہتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہو، تو آپ وہی کیجئے گا جو ہم آپ کو کہیں گے۔ لہٰذا آپ نے نازو کے بارے میں جو بات کریں گے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں رہے گی، اور آپ نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی ہے۔ اس ڈرامائی بات کے بعد زبیدہ تو اس بات کو جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر کون سی ایسی بات ہو گئی ہے کہ جو یہ دونوں میاں بیوی لے کر کے آئے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں میاں بیوی نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ کی بیٹی نازو کو ایک گھر میں چوری کرتے ہوئے ہم لوگوں نے پکڑا تھا۔ وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی تو ہم لوگ اسے تھانے لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے گئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہے اور پولیس کے حوالے نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے پولیس اسے مار پیٹ کے جیل میں ڈال دے گی، لیکن یہ ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں۔ ہمیں اس بچی میں تھوڑی دلچسپی ہے، اور اس دلچسپی کو لیتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نازو کے بارے میں وہ بات آپ کو کہیں گے کہ جو آپ کو بھی سمجھ آئے گی اور ہمیں بھی سمجھ آئے گی، اور وہ آئندہ چوری چکاری سے اور اس قسم کے معاملات سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا ہم جس کام کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اس کام کے اوپر آتے ہیں، اس بات پہ آ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر سیدھا مدعے کی بات پہ آتے ہیں۔ اب وہ شخص جو کہ اس عورت کے ساتھ آیا تھا، اس شخص نے اپنا نام رشید بتایا اور اس عورت نے اپنا نام طاہرہ بتایا۔ اب رشید کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ میری بیوی جو ہے اس وقت 30 سال کی ہے، اور میرے ساتھ اس کی شادی کو تقریباً 6 سال ہوئے ہیں۔ میں اس وقت 33 سال کا ہوں، تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے بھائی کی عمر 40 سال رہی ہوگی۔ ابھی تک میرے بھائی کی شادی جو ہے وہ ایک ہوئی تھی، لیکن اس عورت کے ساتھ میرے بھائی کا کوئی نباہ نہیں ہوا، اور شادی کے 1 سال کے اندر ہی میرے بھائی نے اس عورت کو طلاق دے دی، اور طلاق لے کر کے وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اب سسٹم یہ ہے کہ اس کے بعد سے میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میرا بھائی اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے، وہ بلکہ شہر میں رہتا بھی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک دور شہر ہے جس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس نے ایک شہر کا نام بتایا۔ اس شہر سے ہٹ کر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میرا بھائی اس گاؤں میں رہتا ہے۔ ہم لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں
کہ میرے بھائی کا گھر دوبارہ سے آباد ہو جائے۔ اگر میرے بھائی کا گھر آباد کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہمیں ایک عدد لڑکی کی ضرورت ہوگی جو کہ شادی کر کے میرے بھائی کا گھر آباد کرے۔ ہم نے نازو کو جب پکڑا تھا اور اس کے بعد ہم نازو کو گھر لے کر کے گئے تھے، اس نے ہمیں ساری بات بتائی تھی کہ اس کا اس گھر سے کیا تعلق ہے، آپ لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے رہے ہیں یا کس بات کو لے کر کے وہ گھر سے بھاگی ہے۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم نازو کی شادی اپنے بھائی سے کروا دیں۔ اس طریقے سے نازو میرے بھائی کی بیوی بن جائے گی، میری بھابھی بن جائے گی، اور پھر جب میرے بھائی کے ساتھ نازو کی شادی ہو جائے گی تو اس کا گھر بس جائے گا۔ آپ لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس لڑکی کی، کیونکہ اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو آپ پہلے ہی اس کی حفاظت کرتے۔ بس آپ اجازت دیجئے، کیونکہ باپ اور بھائی جب تک اجازت نہیں دیں گے، ولی کی اجازت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم لڑکی کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کروا سکتے۔ یہ قانون اور شریعت کے خلاف ہے۔ تو ہم آپ کے پاس صرف اور صرف نازو کے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، جو کہ اس کا باپ، ماں یا پھر بھائی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ جو اس کا ولی ہے وہی اجازت دے سکتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ یہاں سے اجازت چاہیں گے، جائیں گے۔ باقی نازو کہاں پر ہے، ہمارا گھر کہاں پر ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، یہ باتیں آپ کو بتانے لائق نہیں۔ اس بات کے لیے نازو نے ہمیں منع کیا ہے۔ آپ صرف اس قدر ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اس بات کا اب کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ رات کو اس کے بھائی اور باپ اگر آتا ہے، گھر آتے ہیں، بیٹھائیے، نازو کے بارے میں بات کیجئے، ان کی اجازت جو ہے وہ ہمیں دلوائیے، باقاعدہ ان کی اجازت جو ہے وہ ہمیں ہوگی، اور جو شادی نازیہ کی جائے گی اس میں آپ لوگوں کو بلایا جائے گا، آپ اس شادی میں نکاح میں شامل ہوں گے۔ جس دوسرے شہر کے گاؤں میں میرا بھائی رہتا ہے، ہم لوگ اس گاؤں میں باقاعدہ یہاں سے جائیں گے اور وہیں پر بیٹھ کر کے نکاح ہوگا، اور وہیں پر بیٹھ کے ساری بات ہوگی، اور ہم لوگ جو ہے وہ نازیہ کی شادی جو ہے وہاں سے کر کے آپ لوگوں کو وہاں سے رخصت کر دیں گے، اور نازیہ کو ہم لوگ اپنے ہی گھر میں رکھ لیں گے۔ یعنی نازیہ کی شادی بھی میرے بھائی کے گھر میں اسی گاؤں کے اندر ہی ہوگی، نکاح وہیں پڑھایا جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ باپ اور بھائی کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہوگی، اور وہ آپ لوگوں نے وہاں پر آ کے دینی ہے۔ اگر آپ باپ اور بھائی کی اجازت نہیں دیتے، پھر مجبوراً ہم لوگوں کو کوئی اور قدم اٹھانا پڑے گا۔ شادی تو ہم بچی کی کروا دیں گے، کیونکہ اس وقت بچی جو ہے وہ شادی خود کرنے کے لیے رضامند ہے، اور میرے بھائی کے ساتھ وہ شادی کرنے کے لیے رضامند ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ چلو اس کا گھر بس جائے گا تو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا گھر بسا کر کے اپنے گھر کے معاملات کو سنبھال لے گی۔ لہٰذا میں اور میری بیوی اسی لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم کچھ دن بعد پھر آئیں گے، اور کوشش کریں گے کہ شام کے ٹائم پر آئیں کہ جب باپ اور بیٹے گھر پر ہوں، اور پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ ہمیں اپنی بچی کی شادی کی اجازت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ وہاں پر جانے کے لیے تیار ہیں، میرے بھائی کے گھر وہاں پر جا کے نازو کا نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اتنی دیر میں چائے بھی بن کر کے آ چکی تھی اور بسکٹ بھی آ چکے تھے، لہٰذا دونوں میاں بیوی نے چائے اور بسکٹ سے پورا انصاف کیا، اور پھر تینوں ماں بیٹیوں کو حیرت زدہ چھوڑ کر کے اس گھر سے نکل آئے۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو زبیدہ بی بی نے اور نہ ہی گھر کے باقی افراد نے اس بات میں دلچسپی لی کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کس جگہ سے آئے تھے، واقعی نازو ان کے پاس تھی یا نہیں تھی، یا کیا معاملات تھے، لیکن انہوں نے ان باتوں کو، ان سوالوں کو کیا ہی نہیں۔ شاید وہ اپنی طرف سے نازو کے اوپر واقعی ایک لکیر پھیر چکے تھے اور انہیں نازو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب
وہ لوگ آئے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو جواب دینا تھا، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں ہی میاں بیوی پولیس سے ہیں اور پولیس کے جو ہے وہ کرتا درتا ہیں اور پولیس کے سپاہی ہیں، لہٰذا یہ بات بھی ان کو اب کھٹک رہی تھی کہ دو پولیس والے جو ہیں وہ ان کے گھر میں نازوں کو لے کر کے آ چکے ہیں۔ پولیس کا نام سن کر تو ویسے ہی وہ اندر سے کانپ جاتے تھے اور ظاہری بات ہے کہ ان کو انکار کرنا یا نازوں کے رشتے سے منع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رات کو نازوں کا باپ اور بھائی جب واپس آئے تو اس وقت زبیدہ اور عروسہ اور فوزیہ تینوں ہی اس بات کو بتانے کے لیے انتہائی بے قرار تھیں۔ ویسے تو انہوں نے آپس میں ذاتی طور پر بھی ایک میٹنگ ارینج کی تھی اور اس میٹنگ میں انہوں نے بیٹھ کر کے بات کی تھی، اور پھر اب جب بلاول، سمیر اور نصیر انور کے ساتھ وہاں پر آئے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے اسی بات پر بات ہوئی، اور پھر نصیر اور بلاول اور سمیر نے اور انور نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے بچی جو ہے وہ بیائی جاتی ہے اور ہمارے اوپر بھی کوئی بات نہیں آتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب کوشش یہی ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں تو اس وقت ہم باپ بیٹے گھر پر موجود ہوں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم نازوں کا شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔